خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم کچھ مضامین ایسے بھی پیش کرتے ہیں کہ عوام الناس بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور کچھ طبی عملہ بھی اس سے ٹریننگ حاصل کر سکتا ہے۔ مڈ وائف کے بارے میں مضامین اسی کا ایک حصہ ہیں۔ عورتیں جنہیں مڈ وائف کی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ وہ عورتیں جنہیں مڈ وائف کی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے انہیں مڈ وائف کی کلائنٹ یا موکل کہہ سکتے ہیں۔ مڈ وائف کا براہ راست موکل وہ عورت ہے جسے حمل اور لیبر کے بعد مڈ وائف کی توجہ کا مرکز رہنا چاہیے۔ میں عورت سے مراد وہ ہستی ہے جو ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے اور ایک خاندان کا حصہ ہے، اور وسیع تر سماجی پس منظر میں جس کی ذاتی اور ثقافتی اور مذہبی ضروریات ہوتی ہیں اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں۔ بچہ جنم دینے کے عمل میں عورت کے نقطہ نظر سے غور کیا جائے اور آج کے معاشرے میں ماں بننے کے عمل کے مفہوم کو تجزیہ کیا جائے تاکہ مڈ وائف کو اپنے موکل کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ معلومات کے حوالے سے حمل سے قبل اور اس کے دوران اور اس کے بعد پیدا ہونے والے جذباتی مسائل کی چھان بین کی جائے۔ عورت کے شوہر اور خاندان کے ساتھ مڈ وائف کے تعلق پر بحث کی جائے۔ اس طرح اس حوالے سے اور اس مقصد کے لیے مزید ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ مڈ وائف اور حاملہ اور زچہ کے حوالے سے سوچ بچار کو تحریک دی جائے اور انفرادی طور پر اس کے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ اس کے لیے ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے تاکہ نوزائیدہ بچے کی دیکھ بھال اور اس کی پرورش کی ذمہ داری عورت نسلوں سے اس سفر کو طے کرتی چلی آ رہی ہے۔ تاہم ہر سفر اپنی جگہ انوکھا اور منفرد ہے۔ مختلف ادوار میں ماں کی حیثیت۔ ادب میں عورت کا کردار بحیثیت ماں صدیوں سے زیر بحث ہے۔ اس حقیقت کے باوجود یہ نسبتاً حال ہی کی بات ہے کہ ماں ہونے کی حیثیت کو تحقیق کے قابل سمجھا گیا۔ ماں کو عموماً 3 طرح پیش کیا جاتا ہے۔ تاریخی لحاظ سے تحلیل نفسی کے طور پر اور داستانی طور پر ایک چوتھی جہت بھی ہے جو آج کے سماجی سائنسدانوں کے زیر بحث ہے۔ وہ ہے حقیقی زندگی یعنی کہ ریئل لائف کی ماں۔ دنیا بھر کے آثار قدیمہ سماج میں ماں کی برتری والے مادری نظام یعنی کہ میٹر چی نظام کے حاکمانہ حیثیت اقرار کرتے ہیں۔ اس نظام میں عورتوں کو دیویوں کا قابل احترام درجہ دیا گیا تھا۔ آرٹ میں عورت کی شخصیت کو ایک اکثر و بیشتر دیکھ بھال اور پرورش کرنے والی ذات کے روپ میں پیش کیا گیا جس کو بنیادی اختیار حاصل ہے۔ عورتوں کو دوسرے درجے کی مخلوق سمجھنے کا قدیم خیال شاید بائبل کے زمانے سے رائج ہے، اور یہ عقیدہ وہ اسی سے نکلا ہے کہ آدم پہلے تخلیق کیے گئے، حوا بعد میں، اور آدم گمراہ نہیں ہوئے بلکہ وہ عورت گمراہ کی گئی تھی اور خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی۔ ماضی کے قدیم زمانے میں کنوار پن عورتوں کے لیے بہترین حالت سمجھی جاتی تھی۔ حیض آنے کو بھوت پریت کا اثر سمجھا جاتا تھا۔ بچہ جننے والی عورتوں کو روحانی گندگی کی حالت میں ہونے کا الزام دیا جاتا تھا۔ اگرچہ بچے کی تخلیق کو ایک عظیم اور اعلیٰ درجے کا واقعہ مانا جاتا، لیکن بچے کو جننے والی ماں کی خود کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ عورت کی زندگی کو ثانوی حیثیت دی جاتی تھی۔ اس دور کی مڈ وائفوں کو ہدایت ہوتی تھی کہ اگر زچہ اور بچے کی زندگی کا خطرہ ہو تو بچے کو بچا لیا جائے۔ اگر عورت زچگی کے دوران چل بستی ہی تھی تو اس کی تدفین میں عزت و احترام کا لحاظ رکھنا قطعاً ممنوع تھا۔ زچگی کے بعد 6 سے 8 ہفتے کے دوران عورت کا چرچ میں داخلہ ممنوع تھا۔
انہیں پاکی حاصل کرنے کے لیے ایک رسم سے گزرنا پڑتا تھا۔ عورتیں ماں بننے کے عمل کو مصیبت سمجھتی تھیں کیونکہ انہیں علم تھا کہ اس کا ایک ممکنہ نتیجہ موت کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ طویل دروزہ یعنی درد اکثر و بیشتر زچہ کو موت پر ختم ہوتے تھے۔ دوسرے یہ کہ حاملہ کی غذا میں وٹامن ڈی، کیلشیم، فاسفورس ناکافی ہونے کی وجہ سے رکٹس کی بیماری ہو جاتی تھی جس سے پیلوس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی تھیں۔ 1914 سے 1918 تک جاری رہنے والی پہلی جنگ عظیم کے باعث عورتوں کے بارے میں رائے کسی حد تک تبدیل ہوئی۔ انہیں نسل انسانی کی نجات دہندہ، اصلی نسلوں کی پرورش کرنے والی، جس پر معاشرے کی امیدوں کا انحصار ہے، قرار دیا جانے لگا۔ رائٹ آرنسبل ہربرٹ سیموئل نے میٹرنٹی لیٹرز فرام ورکنگ وومن کے پہلے ایڈیشن 1915 کے اصل دیباچے میں اس بات کا اہمیت پر زور دیا کہ حمل اور زچگی کے دوران عورتوں کو سہولت دی جائے۔ اس خیال کا محرک یہ جذبہ تھا کہ خواتین کو درپیش عام مشکلات اور تکالیف دور کی جائیں اور آبادی میں تیزی سے اضافہ کیا جائے۔ 1917 میں دی ویمنز گلڈ کے قیام کے بعد یہ مطالبہ کیا گیا کہ زچہ اور بچہ دونوں کی دیکھ بھال اور نگہداشت یکساں طور پر کی جائے۔ 20ویں صدی کے دوران مغربی خواتین مرد کی حکمرانی والے معاشرے کی حد بندیوں سے نکل آئیں۔ اس معاشرے میں ماں کے اختیارات پر پابندیاں تھیں جس کا نتیجہ مرد کی حکمرانی والے نظام کے استحکام کی صورت میں نکل رہا تھا۔ حقوق نسواں کی تحریک سے مرد اور عورت کو مساوی حیثیت مواقع ملے۔ عورتوں کو یہ حقوق ملا کہ وہ اپنے قسمت کی آپ مالک بنے۔ تحریک نسواں کے حوالے سے مغربی ملکوں میں 1905 میں میٹرنٹی لباس رائج ہونے ہوئے۔ ان خواتین کو دوسروں سے چھپے رہنے کی مزید ضرورت نہ تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی بوتل سے دودھ پلانے کا رواج عام ہوا اور اتنا عام ہوا کہ یورپ میں یہ عورت کی زندگی کا لازمی جز بن گیا۔ اس کے نتیجے میں عورت کو یہ سہولت ملی کہ وہ ماں کی حیثیت سے اپنے اوپر عائد ہونے والے بعض ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائے۔ زچگی کے دوران یا اس کے بعد ہونے والی اموات کی شرح بدستور بلند رہی جس کی وجہ سے موت کا خوف پیدائش کے عمل کے ساتھ وابستہ رہا۔ چنانچہ لیبر کم کرنے کے طریقے یعنی کہ درد جو پریگنینسی ڈلیوری کے دوران ہوتے ہیں کم کرنے کے طریقے دریافت کیے گئے جس سے عورتوں کو حوصلہ ہوا اور انہیں یہ حق ملا کہ اگر ڈاکٹر تکلیف کے بغیر زچگی کی سہولت پیش نہیں کرتا تو ایسے ڈاکٹر سے علاج کرانے سے انکار کر دیں۔ اتفاق سے تقریباً اسی وقت انتخابات میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دینے کی تحریک بھی شروع ہوئی اور عورتوں نے تعلیم کے حق میں اور انفرادی حیثیت کا مطالبہ کر دیا۔ تاہم ماں بننے اور اس کے متعلق معاملات بنیادی طور پر مردوں ہی کے کنٹرول میں رہے۔